اللہ لا الہ الا الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح اللہم اخرجنا من ظلمات الجہل والوہم. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جہالت اور وہم کے اندھیروں سے نکال لے، الی انوار المعرفت والعلم، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو معرفت اور علم کے نور کی طرف لے آ، ومن وحول الشہوات، اور اللہ شہوات کی پستیوں سے تو ہمیں نکال لے، الی جنات القربات، اور اللہ تعالیٰ تیرے قرب میں، تیرے پڑوس میں جو جنت الفردوس ہے اور جو جنتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو نام زیر بحث لے کر آئیں گے وہ المالک ہے، اور الملک بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور الملیک، مالک، ملک اور ملیک دونوں میں آپ محسوس کر سکتی ہیں کہ ان کا روٹ ورڈ میم لام کاف ہے. یہ جو میم لام کاف سے الفاظ بنتے ہیں، اس سے ملک بھی بنتا ہے فرشتہ، اور ملک بھی بنتا ہے بادشاہ. ملیک بھی ملک ہی سے ملتا جلتا ہے. ملیک اور ملک کے مطلب ایک ہی ہوتے ہیں تقریباً، لیکن یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ اگر حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو لفظ کی گہرائی میں اور گہرائی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. مالک بھی اسی سے لفظ بنا ہے. ان تمام الفاظ میں قوت کا مطلب پایا جاتا ہے. قوت کا مطلب ہے اور تسلط کا مطلب ہے اس کے اندر، سیطرہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ قابو پا لینے کی صلاحیت، طاقت ہے، قوت ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام مالک قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے. ایک تو سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین، جب بھی آتا ہے مالک قرآن میں 2 ہی دفعہ آیا، مضاف بن کر آتا ہے. مالک الملک سورۃ آل عمران میں آتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین. تو سورہ فاتحہ اور آل عمران کی آیت نمبر ہے 26. ملک اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام آتا ہے قرآن کے اندر. اور ملک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا نام ملیک ایک ہی دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں، اور یہ اس سے زیادہ نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور مالک الملکوت بھی ہے. ملک بھی آتا ہے قرآن کے اندر،
اور ملک کا جب ذکر آتا ہے، سلطنت عطا کرنا، تو وہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے بھی آیا، لیکن ملکوت کبھی دنیا کے بادشاہوں کے لیے نہیں آیا۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں جہاں نمرود کا ذکر آتا ہے ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو مملکت عطا کی تھی، لیکن یہ کہیں ہم نہیں پڑھیں گے ان آتاہ اللہ الملکوت، ملکوت عطا کیا۔ اور یہ ملکوت کا لفظ قرآن میں صرف 4 دفعہ آیا ہے، ملک تو بہت دفعہ آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک آتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسی مملکت عطا فرما، رب حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی۔ تو یہ ملک تو انسانوں کے لیے بھی ہے، بادشاہت اللہ تعالیٰ نے، سلطنت اللہ نے انسانوں کو بھی دی ہے، ملک کا ذکر آتا ہے، ملک کا بھی ذکر، سورہ یوسف میں تو ملک کا ذکر آیا ہے، دین الملک آتا ہے، اور ملک بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں آتا ہے، لیکن ملکوت نہیں آتا۔ ملکوت قرآن میں صرف 4 جگہ آیا ہے، سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام، سورۃ المومنون اور سورہ یاسین۔ اب ملک اور ملکوت میں کیا فرق ہے؟ ایک تو نمبر 1 ظاہری طور پہ فرق نظر آ رہا ہے ہم کو کہ ایک ملک ہے اس میں حروف کم ہیں، ملکوت کے اندر حروف زیادہ ہیں۔ علماء نے کچھ اس میں بات کی ہے، وہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ ملک اور ملکوت کا مطلب ایک ہی ہے، سلطنت، لیکن چونکہ ملکوت میں حروف زیادہ ہیں اور خاص طور پہ جو تا آتی ہے تو یہ تا مبالغے کے لیے آتی ہے، جبر سے جبروت، مثال کے طور پہ رحمت سے رحموت، اسی طرح ملک سے ملکوت، تو مبالغے کے لیے ہے۔ کچھ نے کہا کہ ایک فرق جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ملک تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن ملکوت کسی کو عطا نہیں کرتا۔ تو ملک کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق عالم الشہادہ سے ہے، عالم الشہادہ سے اس کا تعلق ہے، جو سین ورلڈ ہے، ویزیبل ورلڈ ہے، اور ملکوت یہ دراصل عالم الغیب کی بات ہے، عالم الغیب کے کچھ اسرار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے تھے، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے ابراہیم کو دکھائے تھے آسمانوں اور زمین کی ملکوت یا اس کی ملکوت دکھا دی تھی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ملک جسمانی دنیا کو کیا کہتے ہیں، دا فزیکل ورلڈ یا ہمارا جسم، اور ملکوت اور اللہ تعالیٰ تو مالک الملک بھی ہے اور مالک الملکوت بھی ہے، تو ہمارے جسموں کا مالک بھی وہی ہے اور روحوں کا، دلوں کا بھی مالک وہی ہے۔ تو تھوڑے تھوڑے لوگوں نے فرق کیے ہیں اس کے اندر معمولی سے۔ تو اب مالک لفظ کو اگر ہم دیکھیں، یہ اسم الفاعل ہے، میم لام کاف سے فاعل کے وزن پر مالک ہے، ہر چیز کا مالک، اونر اللہ ہے۔ اب جب ہم مالک کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمیں کہ حقیقی مالک کون ہوتا ہے۔ حقیقی مالک وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں، 4 چیزوں کا اختیار ہو۔ نمبر 1 وہ خالق ہو، نمبر 2 متصرف ہو، نمبر 3 قادر ہو، نمبر 4 وارث ہو۔ اب ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل مالک کے اندر یہ جو 4 صفات ہیں ان کا کیا اسکوپ ہے۔ نمبر 1 کہ مالک وہ ہوتا ہے جو خالق بھی ہو۔ اب ذرا انسانوں سے اگر مقابلہ ہم کر کے دیکھیں، گھر ہو سکتا ہے گھر کی مالکن ہو، یہ چلیں گھر تو دور کی بات، جو لباس پہنا ہوا ہے، میں کہتی ہوں میرا لباس، تو اگر میرا لباس ہے، میں اس لباس کی مالک ہوں، کیا کپڑا میں نے بنایا؟ چلیں ہو سکتا ہے کسی کی فیکٹری ہو، کپڑا وہ خود بناتے ہوں، تو کیا کپاس انہوں نے اگائی؟ یا ریشم جو پہنا کیا انہوں نے کیڑے سے کہا تھا تم بناؤ؟ ہو سکتا ہے کسی کے سلک فارمز ہوں، چلیں ریشم کے کیڑے ہوں، تو کیا ریشم کے کیڑے کو انہوں نے پیدا کیا؟ نہیں کیا۔ کپاس کے ہو سکتا ہے کسی کے پاس کھیت ہوں، لیکن کیا بیج انہوں نے بنایا؟ کیا ہوائیں وہ لے کر آئے؟ تو خالق تو پھر بھی نہ ہوئے، تو خالق تو ہو ہی نہیں سکتا انسان۔ تو یعنی کہ تھوڑا سا ہمیں فرق بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کے مالک ہونے کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، اور ایک اللہ کا المالک ہونا وہ کیا شان ہے ہمارے مالک کی۔ تو خالق ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ دوسری چیز متصرف، متصرف صرف سے مطلب استعمال سمجھیں، متصرف کہ اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہے تو کرے، اسی کی مرضی چلے اس چیز کے اوپر۔ تو چلیں پھر اگر دونوں کا ہم تعلق جوڑیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی سیکنڈری ٹرشری سٹیج میں کسی نے کوئی چیز تخلیق کی ہو،
لیکن اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا انسان اس کو، تو پھر وہ مالک نہیں ہے۔ ضروری ہے اس کے پاس حق تصرف ہو، جس طرح چاہے مخلوق کو حکم دے اور مخلوق اس کا حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے تخلیق بھی، اللہ ہی کے لیے ہے حکم بھی۔ اور پھر جب تصرف ہو، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہونے چاہیے، جیسے مرضی وہ حکم دے، جو مرضی وہ حکم دے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتا ہے واللہ یحکم، اللہ حکم دیتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے حکم کے پیچھے اس کا تعقب نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے بلا کر اور ایکسپلینیشن کال نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا، کیوں یہ فیصلہ کیا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اس کے حکم میں کوئی کسی کو شریک نہیں کر سکتا، کوئی اس کے حکم میں شریک ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، تصرف اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اور جو کچھ کہاں ہے تحت الثری، جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، ایک ایک بیج، ایک ایک دانہ، وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وہی خالق ہے اور ان سب پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ ہے متصرف، اور انسان متصرف نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کے مالک بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارا حکم ہر وقت نہیں چل رہا ہوتا۔ اپنے جسم ہی کو دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں میرا جسم، تو کیا میرا حکم چلتا ہے اپنے جسم کے اوپر؟ نہیں چلتا، نہ دل پر ہے، نہ پھیپھڑوں پر ہے، اور نہ ہی کلیجے کے اوپر ہے، نہ وائٹل آرگنز پہ، نہ خون کے دورانیے کے اوپر، حتیٰ کہ اپنی زندگی اور موت پر بھی میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ تو پھر ہم مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی کہ اصل حقیقی مالک ہونے کے لیے قادر ہونا ضروری ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہو، اپنی پوری مخلوق پر اس کی قدرت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کی قدرت ہر چیز کے اوپر حاوی ہوئی بھی ہے۔ چوتھی چیز وارث، کہ وہی وارث ہو۔ اچھا، اب وراثت کو بھی دیکھیں۔ ایک زمانہ تھا انسانوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، وہ ان کے مالک ہوتے تھے۔ اب اگر غلام مر گیا تو کیا ہوا؟ اب بھی کیا کوئی مالک رہا اس کا؟ جب غلام ہی مر گیا تو وہ تو ملکیت سے نکل ہی گیا، وہ تو ملکیت میں نہ رہا، وہ شخص تو مالک نہ رہا جو کہ زندگی میں اس غلام کا مالک تھا۔ اور اگر خود مالک مر گیا تو اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے پھر وہ دوسروں کی میراث بن جائے گا۔ تو اللہ الوارث ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث۔ نہ صرف یہ چار چیزیں جو ہم نے دیکھی کہ خالق ہو، متصرف ہو، قادر ہو، وارث ہو، بلکہ تمام مخلوقات کے معاملات کا بھی وہ مالک ہے، اسی کی طرف تمام معاملات لوٹ آئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹتے ہیں۔ تو وہی مالک الملک ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ملک تمام عالم الغیب اور عالم الشہادہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرض کی دعا کے بارے میں بات کی تھی، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا یہ مالک الملک ہی کا اللہ تعالیٰ کے اسی نام کا حوالہ آتا ہے۔ دوبارہ سے اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں جس کو کہ قرض ادا کرنے کی دعا کے طور پہ ہمیں سکھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ظاہر ہے کسی پہ قرضہ ہے تو المالک کے علاوہ اور کون ادا کرے گا؟ قرضہ تو مالک ہی ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ کیا دعا ہے معاذ بن جبل کو سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ معاذ قرض دار ہے اور معاذ پریشان ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہیں کہ اچھا تیرے اوپر قرضہ ہے اور تو اپسیٹ ہے، تو پریشان ہے، ان کے لیے سلوشن پیش کر دیا، حل پیش کر دیا۔ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم بعض دفعہ صرف مشکلات اور مسئلے ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ہم سلوشن کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم حل ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی سلوشن اورینٹڈ تھے۔ صرف مسئلے کو ڈسکس کرتے کرتے پریشان ہونے لگتا ہے انسان، ہائپر ہونے لگتا ہے، اور جب ہم کوئی سلوشن ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان کو چین آ جاتا ہے کہ بھئی اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔
تو آپ نے فرمایا معاذ سے اللہ اعلمک دعاء، معاذ تجھ کو میں ایک دعا نہ سکھاؤں، تدعو بہ، تو اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے، لو کان علیک مثل جبل احد دین، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تیرے اوپر قرضہ ہوگا، لأداہ اللہ عنک، اللہ تیری طرف سے کیا اس کو ادا کر دے، تو یہ چاہتا ہے۔ تو پھر فرمایا قل، آپ نے فرمایا قل یا معاذ، اے معاذ کہہ، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، ملک کے مالک، تو تل ملک من تشاء، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے مملکت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تمام خیر اللہ تیری ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ تو رحمان ہے دنیا کا اور آخرت کا، اے رحمان دنیا اور آخرت کے، ورحیمہما، اور اے رحیم دنیا اور آخرت کے، تعطیہما من تشاء، تو اپنا رحم دیتا ہے دنیا اور آخرت میں جس کو تو چاہتا ہے، اپنا رحم عطا فرما دیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے دنیا اور آخرت عطا فرما دیتا ہے، تعطیہما من تشاء، جس کو چاہے تو دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، وتمنع منہما من تشاء، اور اللہ جس سے تو چاہے اس سے دونوں چیزیں روک دے، نہ دنیا دے نہ آخرت دے، نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے ان کو، ارحمنی رحمتن تغنینی بہا ان رحمتی من سواک، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما مجھ پر، اور ایسی رحمت عطا فرما مجھ کو کہ جو مجھ کو تیری رحمت کے علاوہ ہر ایک کی رحمت سے غنی کر دے، بے نیاز کر دے۔ تو یہ قرض ادا کرنے کے لیے بہترین دعا ہے۔ کیا فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو تم یا مالک الملک کہہ کے تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ کا رحمان نام استعمال کرو، الرحیم نام استعمال کرو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ تو یہ اللہ ہے المالک، اسی کی مرضی ہر چیز پہ چلتی ہے، اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ المتصرف بما شاء وکیف شاء، وہ اپنی مرضی کرتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، کس طرح سے، ایجادن و اعدامن، احیاءن و اماتتن، تعذیبن و رحمتن، جس کو چاہے ایجاد کرے، جس کو چاہے معدوم کر دے، ایکسٹنکٹ کر دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ المالک ہے، المالک، وہ نیک سے نیک انسان کو چاہے تو جہنم میں ڈال دے، کوئی اللہ کے فیصلے کو کوشچن نہیں کر سکے گا، اور بد سے بد کو چاہے تو جنت میں داخل فرما دے، کوئی اللہ کے فیصلے کو کوشچن نہیں کر سکے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، من غیر مشارکن، کوئی شرکت کرنے والا اس کے اندر نہیں ہے، ولا ممانع، نہ کوئی اللہ کو روکنے والا ہے اپنے فیصلوں سے۔ کسی چرواہے سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تم جو یہ اونٹنیاں چرا رہے ہو، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں، اس کی حکمت دیکھیں، کہنے کو چرواہا تھا صرف، جب پوچھا گیا کہ یہ اونٹنی کس کی ہے، کہتا ہی للہ، اللہ کی ہے، فی یدی، ہے میرے ہاتھ میں۔ تو وہ جانتا تھا کہ لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا مالک اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ بات کتنی شد و مت کے ساتھ بار بار دہراتا ہے۔ مشرکوں سے کہا گیا جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ان سے کہا گیا والذین تدعون من دونہ، اے لوگو وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، لات کو، منات کو، عزا کو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ کیا دیں گے تم کو؟ ایک پرکاہ، جس کو کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں، ایک پرکاہ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کیا دیں گے وہ تم کو جب ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ اور ہوا بھی یہی ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے کریٹر گاڈ کو تو مان لیا، آج بھی کہتے ہیں گاڈ وی ٹرسٹ۔ اگر سروے کیا جائے تو آج بھی اچھی خاصی تعداد ہے انسانوں کی جو اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتی، ایک نوڈنگ ایکنالجمنٹ ہے کہ یس گاڈ ایگزسٹس۔ کون سا گاڈ؟ کریٹر گاڈ، بنا دیا اس نے، لیکن وہ اونر گاڈ کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اٹس مائی لائف، اٹس مائی باڈی، اٹس مائی ول،
جس نے یہ سمجھا وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ ہم اپنے جسم کے خود بھی مالک نہیں ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ 4 کلمات ہلاک کرنے والے ہیں، انا و عندی و نحن و لی۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، اور ملکہ سبا کے درباریوں نے کہا تھا نحن اولی قوت و اولی باس شدید، ہم بہت قوت والے ہیں، ہم بڑی جنگ کی صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ قارون سے جب کہا گیا تھا کہ یہ دولت تجھ کو اللہ نے دی ہے، اس نے کہا تھا وما اوتیتہ علی علم عندی، عندی میرے پاس جو علم ہے اس کی بنا پر میں یہ دیا گیا ہوں سب کچھ۔ اور فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے ملک کو مصر، مصر کی بادشاہت تو میری ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہلاک کرنے والے 4 الفاظ ہیں، انا و عندی ولی و نحن۔ تو سبق یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میری ملکیت میں کچھ نہیں ہے۔ لہو ملک السماواتی والارض، لہو اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں۔ اب سکون کیا ملے گا انسان کو؟ بہت سکون ملے گا یہ سوچ کے کہ جب میں مالک نہیں ہوں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، گھر کی چلیں کچھ نہ کچھ ملکیت میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اب میں اور آپ یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، آپ یہاں آ کر بیٹھی، اب یہ کرسی آپ کیا اس کی مالک ہے؟ عارضی طور پر ہی صحیح، ٹھیک نہیں ہے نا؟ تو کیا آپ بہت زیادہ اس کی فکر کریں گی؟ نہیں کریں گی۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ جو مالک ہے دنیا میں۔ تو جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں کسی کی مالک نہیں، میں کہتی ہوں میرے بچے، میرا گھر، میرا فلاں اور میرا پیسہ، تو میرا کہاں سے ہوا؟ جان لے کہ ہے سب اللہ کا، ہمارے پاس تو بس امانت ہے۔ وہ جو اس نے کہا کہ جو چرواہے نے کہا تھا کہ یا للہ فی یدی، یہ ہے تو اونٹنی اللہ کی، اس نے میرے ہاتھ میں اس کو دیا ہوا ہے، امانت کے طور پہ ہمارے پاس ہے، استعمال کرنے کے لیے ہے، اصل مالک تو وہ ہے۔ تو انسان کے ایک دم کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں، اللہ یہ اولاد یہ میری نہیں ہے، اللہ تیری ہے، تیری مخلوق، اللہ تو مالک ہے، تو اچھا ہی کرے گا ان کے ساتھ، بس بی پازیٹیو، اللہ کے حوالے کریں۔ تو لہٰذا فکریں ہماری کم ہو جاتی ہیں، ہم جو گھلے چلے جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ مرنا تو مجھے اور آپ کو ہے، لیکن اللہ کون ہے؟ الحی لا یموت، اللہ تو الحی ہے، اس کو تو موت نہیں آنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی ہو گیا، دادا کا بھی ہو گیا، آگے چل کے بڑے ہو گئے تھے تو چچا کا بھی ہو گیا، اتنی پیاری بیوی تھی ان کا بھی ہو گیا۔ کس نے سنبھالا ہمارے نبی کو؟ اس یتیم کو کس نے پالا؟ در یتیم کو المالک نے پالا، جس کی مخلوق ہے وہی پالتا ہے۔ تو لہٰذا خود ہم بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اور ہم بھی دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کریں، بہت فکر نہ کیا کریں اپنے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ احساس ذمہ داری آ جاتا ہے کہ مالک کی مرضی کے مطابق ہی مجھے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ پیسہ ہے اس کا مالک اللہ ہے، تو المالک کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جب کسی اور کے پاس ہم کوئی چیز بہت اچھی دیکھتے ہیں، کسی کے پاس حسن دیکھا تو کون ہے مالک اس کا؟ اللہ۔ کسی کے پاس پیسہ دیکھا، کون ہے مالک؟ اللہ۔ تو انسان کے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا کہ یہ خود مالک تھوڑی ہے، ان تمام چیزوں کا تو کوئی مالک ہے۔ تو جو مالک اس کو دے سکتا ہے عارضی طور پہ، تو اس مالک سے میں بھی مانگوں، مجھ کو بھی دے سکتا ہے، میں اسی کے آگے جھکوں، میں کیوں کسی سے حسد کروں، میں کیوں برا مانوں، میں کیوں احساس کمتری کا شکار ہوں، میں بھی المالک سے مانگوں، اس کو دیا مجھ کو بھی دے گا، ہے تو سب اسی کا۔ تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے اللہ کو المالک مان لینا۔ انسان کو امن آ جاتا ہے، امن پرسکون ہو جاتا ہے انسان یہ سوچ کے کہ یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے سب کچھ۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خچر پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، تو کہتے ہیں میں نے کہا قلت لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، یعنی جو اللہ نے جو چیزیں تجھ کو دی ہیں ان کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، المالک ہے، المالک تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، تجدو امامک، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، المالک تیرے ساتھ ہوگا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب اچھے حالات ہوں، خوشیاں ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کر، یعرف کا فی الشدہ،
اللہ تجھ کو مشکلات میں یاد رکھے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگے تو اللہ سے مانگ. جب مانگنا ہے مالک سے مانگ. ہم بھی کس سے مانگتے ہیں پیسہ؟ جو پیسے کا مالک ہوتا ہے. ہم غیر مالک سے تو نہیں مانگتے جا کر، جس کی چیزیں اسی سے مانگیں گے. تو جب مانگ، وَإِذَا سَأَلْتَ، جب مانگ، فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد مانگ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگ، المالک سے مدد مانگ. قد مد القلم بما ہوا کائن، قلم لکھ چکے جو کچھ کے ہو چکا. اور اگر سارے انسان بھی مل جائیں کہ وہ تجھ کو نفع پہنچائیں تو وہ نفع نہیں پہنچا سکیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اس لیے کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. اور یہ حدیث ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، باقی حدیث آپ جا کے وہاں پہ دیکھ بھی سکتی ہیں. تو اللہ ہمارا مالک، جیسے کہ سورہ مومن میں اس مومن آل فرعون نے کہا تھا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں اتنی لمبی تقریر کری فرعون کے دربار میں، اور فرعون کو غصہ آیا. ظاہر فرعون کا جلال اور اس کی سزا وہ تو لوگوں کو معلوم ہے کتنی سخت ہوتی تھی. تو سارا کچھ بیان کر کے، ساری تقریر کر کے، موسیٰ علیہ السلام کو کا دفاع کر کے اس مومن آل فرعون نے کہا تھا افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور مالک کبھی اپنے غلام کی ملکیت کو ضائع نہیں کرے گا، وہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے. اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلق، وہ حبیب الحق، سید ولدی آدم، تمام انسانوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا ذمہ لے سکتا ہوں اور نہ ہدایت کا، نہیں لے سکتا. میں مالک نہیں ہوں، نہ میں تمہارے نقصان کا مالک ہوں اور نہ تمہاری ہدایت کا مالک ہوں. بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے ان سے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں. وہ جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر گئے ہیں، معراج کے موقع پر کہاں تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سدرۃ المنتہا تک آپ تشریف لے گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے بارے میں کسی نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. تو پھر کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے؟ جس نے یہ دعویٰ کیا اس سے بڑھ کر جھوٹا اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہے ہمارا مالک اللہ. اب مالک جیسے مثال کے طور پہ مملوک ہوتے ہیں، نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. امیجن کریں کہ نوکر ہمارا، آپ کا کوئی ڈرائیور یا آپ کی کوئی میڈ ہے یا کوئی اور آپ نے کوئی ہاؤس ہیلپ رکھی ہوئی ہے یا آپ کی کمپنی میں کوئی ملازم ہے، وہ پورے مہینے کام تو کسی اور کا کرتا ہے اور پہلی تاریخ کو آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تنخواہ لینے کے لیے. کتنے دن دیں گی اس کو؟ شاید 1 مہینہ دے دیں، شاید 2 مہینے دے دیں، اس سے زیادہ کیا دیں گی؟ لیکن المالک اللہ، کتنے ہی انسان یہ معاملہ کرتے ہیں، کس کس کو وہ سرو کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور مانگتے پھر سب اللہ ہی سے ہیں. اور وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، اپنا رزق نہ بھی مانگے تب بھی ان کو دیتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ المالک ہمارا کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم. وہی مالک الرحمن ہے. یہ کوئی انتقام نہیں ہے کہ ہر وقت انتقام لینے پر تیار رہے، ہر وقت سزا دینے کے لیے تیار رہے. انتہائی مہربان، بار بار رحم کرنے والا، وہی تو الرب ہے، وہی تو پال رہا ہے. وہ تو پھر نافرمانوں کو بھی پالتا ہے، فرما برداروں کو بھی پالتا ہے. اب اسی مادے سے جو اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام آتا ہے الملک، بادشاہ، فرما روا. تو یہ الملک یہ تقریباً قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے. سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، یوم الدین کا مالک، اور ملکی یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے، یوم الدین کا بادشاہ. دونوں ہی تلفظ درست ہیں، دونوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بس یہ قرات کے الگ الگ انداز ہیں. تو اگر ہم سورہ فاتحہ کو بھی شامل کر لیں تو 5 دفعہ آتا ہے. تو یہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، سورہ المومنون میں آتا ہے، سورہ حشر میں آتا ہے، سورہ ناس میں آتا ہے. ملک الناس تو آتا ہے سورہ ناس میں آتا ہے اینڈ میں. تو تقریباً یہ الملک 5 دفعہ آیا ہے. الملیک ابھی آپ کو بتایا تھا ایک ہی دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں، عند ملیکم مقتدر، سورہ قمر آیت نمبر 55. اب مالک کے ساتھ اگر ملک کا ہم کمپیریزن کریں تو جو مالک ہوتا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ ملک بھی ہو، بادشاہ بھی ہو. بادشاہ بھی ہو، اس کے پاس ملکیت ہے، حکم چلتا ہے، حکومت اس کے پاس ہے. تو
یہ تو جو صفات ہیں کہ اونر بھی وہ ہے، یعنی کہ ملکیت بھی اس کی ہے، بادشاہت بھی اس کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، تو وہ تو اللہ ہی ہے۔ الملک، المالک، الملیک وہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جب ملک کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ بادشاہ، بلندی، عرش یعنی تخت کا ہونا، خزانوں کا ہونا، قوانین، رولز اینڈ ریگولیشنز، اور قوانین کے حساب سے فرما بردار غدار، فرما بردار نافرمان، پھر فرما برداروں کو جزا دینا اور نافرمانوں کو سزا دینا۔ تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی تو مثال بہت بلند ہے۔ اللہ الملک ہے جیسے کہ اس کی شان ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ بھی انہی چیزوں کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے سورۃ المومنون میں، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ ہے بہت بلند۔ اللہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک نیچرل طریقہ رہا ہے، جب بھی لوگوں نے دعا مانگی ہے، چاہے کوئی مشرک کی دعا کیوں نہ مانگے، وہ کبھی زمین کی طرف ہاتھ کر کے دعا نہیں مانگتے، چاہے وہ اس کو بھگوان کہیں، اس کو کوئی اور نام وہ دیں، جب بھی چاہے وہ بالکل کسی جنگل میں رہنے والے وحشی قبائل ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ کسی کو پکاریں گے سپر نیچرل ہستی کو تو اوپر ہی ہاتھ کیے جاتے ہیں، اوپر کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ بہت بلند ہے، بلندی کا تصور۔ فتعال اللہ، بہت بلند ہے اللہ۔ کون ہے؟ الملک الحق، سچا بادشاہ۔ اس نے بادشاہت کسی سے وراثت میں نہیں لی، جیسے کہ دنیا کی بادشاہتیں ہوتی ہیں، قتل، غارت گری، حق تلفیاں کر کے اور ظلم اور بربریت کے مظاہرے کر کے بعض دفعہ بادشاہت حاصل کی جاتی ہے۔ نہیں، وہ ملک الحق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو رب العرش الکریم، وہ تو کریم عرش، وہ تو عرش کا مالک ہے، بہت کریم ہے اللہ۔ تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ تصورات جو کہ الملک کے ساتھ ہیں وہ ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ من ذا الذی یدعونی، کون ہے جو مجھے پکارے؟ فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا قبول کروں، اس کی پکار سنوں۔ من ذا الذی یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ کون سوال کرتا ہے مجھ سے؟ فاعطیہ، تو میں اس کو عطا کروں۔ من ذا الذی یستغفرنی، کون ہے جو استغفار کرتا ہے مجھ سے؟ فاغفر لہ، تو میں بخشوں اس کو۔ اور یہی اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب 1/3 رات رہ جائے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ ہستی جو تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، وہ ہستی جو تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ کوئی دنیا کا بادشاہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب کا محتاج ہوتا ہے، وہ اپنے حواریوں کا، درباریوں کا، خوش آمدیوں کا بڑا محتاج ہوتا ہے۔ آج بھی جو پریزیڈنٹس وغیرہ ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو مونارکی تو نہیں ہے دنیا میں، زیادہ تر ایک ڈیموکریسی ہے، تو یہ جو پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، یہ بھی تو پاپولر ووٹ کے محتاج ہیں۔ کوئی ان کو ووٹ دے گا تو یہ آئیں گے اقتدار میں، ووٹ کوئی نہیں دے گا تو نہیں آئیں گے۔ تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی محتاج ہے سوائے الملک کے، اللہ کے۔ وہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، مگر موجودات مخلوقات سب اس کی محتاج ہیں۔ یہ ہے الملک۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، المالک وہ ہے جو اپنی ملکیت کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، المالک جو ہم نے پڑھا۔ اور الملک وہ ہوتا ہے، الملک بادشاہ وہ ہے جو اپنی مرضی سے استعمال بھی کرے اور اپنی مرضی سے اس کے قوانین بھی بنائے، کہ وہ قانون بنا دے کہ ہوا کا مالک ہے اللہ، الملک ہے اللہ، وہ ہوا کو جیسے حکم دے گا ہوا ویسے ہی بیہیو کرے گی۔ یہ بڑے سے بڑے بادشاہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اس کا اپنا، اس ملک کا، بادشاہ کا تو جسم بھی اس کے اپنے قابو میں نہ تھا، اور کیا چیز قابو میں ہوتی۔ تو یہ ہے الملک فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کر لے۔ اور پھر عطا کا جہاں تک ذکر ہے، خزانوں کا جہاں تک ذکر ہے، اسی کے ظاہر ہے یہ
بادشاہت کے ساتھ تو خزانوں کا بھی اور عطا کا اور دین کا بھی تصور آتا ہے. تو دنیا میں تو جو بادشاہ ہیں ان سے مانگا گیا، لیکن وہ ایک حد تک ہی اپنی رعایا کو نواز سکے، اس سے زیادہ تو وہ نہ دے سکے، ان کی اپنی لیمیٹیشنز تھیں. ایک حکایت آتی ہے کہ بادشاہ کسی سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. اس شخص نے کہا کہ شطرنج کا بورڈ لایا جائے، شطرنج کی بساط لائی جائے. وہ دیکھی ہوگی آپ نے، خانے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر. اور اس نے کہا کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، شطرنج کی بساط بچھائیے اور اس کے جو خانے ہیں، پہلے خانے میں ایک چاول رکھیں اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرنے لگ جائیں، ایڈ نہیں، یعنی ایکسپونینشلی بڑھاتے چلے جائیں کہ پہلے خانے میں کتنے چاول رکھے ہوں گے، کتنے دانے، 1 دانہ، دوسرے میں 2، تیسرے میں 4، چوتھے میں نہیں 16، چوتھے میں 16، پانچویں میں 16 کو ملٹیپلائی کریں 16 سے. یہ یعنی کہ ایکسپونینشلی آپ اس کو بڑھاتے جائیں اور بس جتنے کھانے ہیں اس کے یہی حساب کتاب کے ساتھ بڑھاتے چلے جائیں، بس مجھے اتنے چاول چاہیے. تو ہوا کیا کہ لوگ ہنسے کہ لو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کیا مانگا ہے اس نے. پتہ چلا کہ زمین کے خزانے کم پڑ جائیں گے اور اتنے چاول مہیا نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے دراصل الملک، دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ جو الملک بنے پھرتے ہیں. اور اللہ الملک، اس کی تو شان کیا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہیں خزانے، تمام خزانوں کی کنجیاں. مقالید کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک خزانہ بھی کیا گیا ہے اور ایک کنجیاں بھی کی گئی ہیں. اسی کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہیں. اور جہاں تک دنیا کے بادشاہوں کا تعلق ہے، جو ذکر ابھی ہم نے کیا کہ دنیا کے بادشاہ درباریوں کی مدد سے سلطنت چلا رہے ہوتے ہیں. الملک کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس ملک میں بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر قیامت کا دن آئے گا، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، قیامت کے دن وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے. بادشاہت تو آج بھی اللہ کی، الملک کی ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا، جتنی مخلوقات پیدا ہوئی تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیدا ہونے والا انسان تک سب موجود ہوں گے. نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی موجود ہوں گے. یہ تو ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی ہے اور قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جمع کر لیے جائیں گے. تو جتنے درندے، جتنے جانور، پرندے، بکریاں پیدا ہوئی ہیں ان گنت، وہ سب جمع ہوں گی اور اس دن پتہ چلے گا کہ ان سب کا اصل مالک، اصل ملک کون تھا. الملک، یہ اس کی شان ہوگی. وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے. جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ الواحد القہار کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوی اللہ عز وجل، لپیٹ لے گا اللہ عز وجل السماوات، آسمانوں کو، یوم القیامہ، اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا قیامت کے دن. ثم یاخذہن بیدہ الیمنی، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں ان کو پکڑ لے گا. اور اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا، جیسے اس کی شان ہے. ثم الارضین، پھر تمام زمینوں کو اللہ تعالیٰ تھام لے گا بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ میں. ثم یقول، اور سوچیں کیا دہشت ہوگی لوگوں پر، آسمانوں کو لپیٹنا اس طرح اور زمینوں کو اٹھا لینا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پھرائے گا جیسے بچے گیند کو ہلاتے ہیں. ثم یقول، پھر اللہ پوچھے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این الجبارون، کہاں ہے سارے جبابرہ، کہاں ہے سارے جبار. این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے. کون جواب دے گا؟ سوچیں کیا حال ہوگا فرعون کا جس نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کی بادشاہت. اور جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. اور جس نے کہا تھا کہ میں تو اپنے علاوہ کوئی الہ جانتا ہی نہیں. یہ موسیٰ پتہ نہیں کس اللہ کی بات کرتا ہے، میرے علاوہ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں. سوچیں کیا حال ہوگا اس کا. کیا حال ہوگا نمرود کا جس نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اللہ پوچھے گا این الجبارون، کدھر ہیں. این المتکبرون، کہاں ہیں. اور جب فرعون کی موت آئی
وہ سمجھ گیا ہوگا کہ وہ ملک الملک سمجھتا تھا نا اپنے آپ کو، کہ وہ ملک نہیں ہے، مملوک ہے، مملوک غلام، معمولی غلام اللہ کا، اور اب الملک کے آگے کھڑا ہو کر اس کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو دنیا کی بادشاہت تو الملک اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا، لیکن آخرت کی بادشاہت صرف ان کو ملے گی جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے۔ کسی کو دنیا کی بادشاہت آخرت کی بادشاہت تک پہنچا دے گی، جیسے کہ داؤد علیہ السلام، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام، اور کسی کو دنیا کی بادشاہت آخرت میں جہنم میں پھینکوا دے گی، جیسے کہ فرعون تھا، جیسے کہ نمرود تھا، اس لیے کہ اپنے اقتدار کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دنیا میں بادشاہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوہری ذمہ داری دی کہ وہ خود بھی اللہ کے الملک کے دین پر چلے گا، نظام پر چلے گا، اور اپنی رعایا کو بھی وہ اللہ ہی کے دین پر چلائے گا، وہ خود بھی اللہ کا بندہ بن کے رہے گا۔ ابھی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ما من امام او والن، کوئی ایسا امام یعنی لیڈر یا کوئی ایسا ولی نہیں ہے، ولی الامر یعنی جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، با اختیار ہستی، یغلق بابہ، اگر وہ اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، دون ذوی الحاجتی والخلتی والمسکنہ، کہ جو اپنے دروازے بند کر لیتا ہے حاجت مندوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے، کیا ہوگا؟ الا اغلق اللہ ابواب السماء، مگر یہ ہوگا اس شخص کے ساتھ، ایسے حکمران کے ساتھ جو کہ غریبوں، محتاجوں اور فقیروں کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا، ان کی بات نہیں سنتا، کیا ہوگا؟ الا اغلق اللہ ابواب السماء، مگر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ آسمان کے دروازے بند کر دے گا، دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ، جب اس شخص کو خود ضرورت پڑے گی، جب یہ خود فقیر ہوگا، جب یہ خود مسکین حاجت مند ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے آسمان کے دروازے بند کر دے گا، اللہ اس کی نہیں سنے گا۔ تو بڑا سبق ہے ہمارے لیے، جس کا عارضی طور پہ اللہ نے ہم کو مالک بنایا ہے دنیا میں، ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو نرمی ہمدردی سے سنیں، دیکھیں وہ کیا مانگ رہے ہیں، حتی الامکان دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم بہرحال عارضی طور پہ یہاں پر کسی کے مالک ہیں۔ اور جو ملک کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جب نانیاں دادیاں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ ایک تھا بادشاہ اور ہمارا اور تمہارا خدا بادشاہ، تو کیپ دا پرسپیکٹو کلیئر کہ ہم عارضی طور پہ یہاں پر بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں، اصل بادشاہ تو اللہ ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخنع اسم، اخنع کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ترین، گھٹیا ترین، بدترین، اخنع اسم، بدترین نام عند اللہ، اللہ کے نزدیک کس کا ہے؟ ایک شخص، رجل، ایک آدمی ہو، تسمہ، اس نے اپنا نام رکھا ملک الاملاک، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ آپ نے فرمایا لا مالک الا اللہ، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ ملک الاملاک کو ہم ٹرانسلیٹ کریں جیسے شاہوں کا شاہ، شہنشاہ، یہ اللہ کو بدترین نام لگتا ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور ہم نے نہیں سنا کہ لوگوں کے نام شہنشاہ ہوتے ہوں۔ شاہوں کا شاہ اردو میں یا فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بن جائے گا۔ تو الملک کو تکبر نہیں پسند، الملک کو تواضع پسند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور مسند احمد میں یہ موجود ہے کہ جلس جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، اور یہ ہوتا تھا کبھی کبھار آ کے اللہ کی اجازت سے جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی صحبت میں وقت گزارا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، ایک ایسا ہی موقع تھا، فنظر الی السماء، تو آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا، فاذا ملک ینزل، تو دیکھا ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے، فقال جبریل، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ان ھذا الملک، یہ جو فرشتہ ہے، ما نزل منذ یوم خلق، یہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے یہ نہیں نازل ہوا زمین پر، جب سے پیدا ہوا یہ وہی تھا جو اللہ نے اس کو جہاں آسمان میں رکھا ہوا تھا، قبل الساعہ، یعنی اس گھڑی سے پہلے یہ زمین پہ اترا ہی نہیں۔ فلما نزل، تو جب وہ فرشتہ اتر کر آیا، قال، اس نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلنی الیک ربک،
آپ کے رب نے مجھ کو آپ کی طرف بھیجا ہے. قال، اور اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چوائس دی ہے. افا ملکن نبیًا یجعلک او عبدن رسولا، کہ اللہ آپ کو بادشاہ نبی بنائے یا عبد اور رسول بنائے، بندہ اور رسول بنائے. آپ کو بادشاہت چاہیے، یہ آفر کیا گیا آپ کو کہ آپ کیا بادشاہت کے ساتھ نبوت چاہتے ہیں یا ایک یعنی کہ بغیر بادشاہت کے بس بندے بن کر اور آپ رسالت چاہتے ہیں. تو قال جبریل علیہ السلام نے مشورہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تواضع لربک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے تواضع اختیار کیجئے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل عبدن رسولاً، بلکہ میں تو بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں. تو اللہ نے آپ کو بادشاہت آفر کی تھی لیکن آپ نے تواضع اختیار کی. تو مخلوق کی بادشاہت ہم دیکھتے ہیں کہ عارضی فانی ہوتی ہے، زائل ہو جاتی ہے. اللہ الملک اس کی تو باقی رہنے والی ہے. کہتے ہیں مامون الرشید جو کہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اس کی جب موت آئی تو اس نے دعا کی، یا من لا یزول ملکہ، اے وہ ہستی جس کی مملکت کبھی ٹلنی ہی نہیں، ارحم من زال ملکہ، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما اس پر، اے الملک رحم فرما اس پر جس کی حکومت ختم ہو رہی ہے. یا من لا یموت، اے وہ ہستی جس کو موت نہیں آنی، ارحم من یموت، رحم فرما اس پر جو کہ اب مر رہا ہے اور مرنے والا ہے. تو بڑے بڑے بادشاہوں نے اللہ کے آگے سر جھکایا ہے اور ہاتھ اٹھایا ہے اور اسی سے مانگا ہے. کسی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ جاؤ تمہاری فلاں حاجت ہے، تم فلاں سے جا کر مانگو. تو جب وہ مانگنے کے لیے گیا تو دیکھا بادشاہ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے. تو کہا کہ جب یہ خود محتاج ہے جس در کا، میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگوں، اس کے اپنے پاس کیا ہے، یہ اللہ کی اجازت سے مجھ کو دے گا نا، الملک کی پرمیشن ہی سے تو مجھ کو دے گا، تو براہ راست کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے. اور الملک تو ہم کو انوائٹ کرتا ہے، پکارتا ہے اور کہتا ہے ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور دنیا کے بادشاہ کہاں ہوتے ہیں، ان تک تو رسائی حاصل کرنا مشکل کام، اتنی ریڈ ٹیپ، اتنا پروٹوکول. اور یہ الملک کیسا ہے، انی قریب، فرماتا ہے کہ میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے. کوئی الملک دنیا کا ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی مالک ایسا نہیں ہو سکتا، بس وہ اللہ ہی ہے صرف. تو جب بادشاہوں کے آگے جایا جاتا ہے تو کیسے جایا جاتا ہے؟ بادشاہ بن کے، تکبر کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے آگے فقیر بن کے جایا جاتا ہے. تو ہم کو دعا مانگنی چاہیے جیسے کہ فقیر مانگتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، بھکاری بن کر، انتہائی عاجزی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اللہ میں تیرا غلام، میں تیرے غلام کا بیٹا، اور یعنی کہ میرا والد بھی تیرا غلام اور میری ماں وہ بھی تیری کنیز. یہ عاجزی، اس عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے. جتنا فقیر بن کر جائیں گے اتنا الملک کی رحمت جوش میں آئے گی. اسی طرح الملک کے ساتھ قوانین، اس کا بھی انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے. قوانین کا تصور آتا ہے، اطاعت کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، نافرمانوں کو سزا دیتا ہے. اور قانون الملک نے بنایا، الملک کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتا، کوئی اللہ کو پابند نہیں کر سکتا. ہاں الا یہ کہ الملک خود اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لے، خود الملک اپنے لیے کوئی قانون بنا لے، تو الملک نے اپنے آپ کو بھی چند قوانین کا خود پابند بنایا ہوا ہے. جیسے مثلا کتب علی نفسہ رحمہ، کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے کہ وہ رحم کرے گا. اور کچھ چیزوں کو الملک نے حرام کر لیا ہے اپنے اوپر. شروع میں اگر آپ کو یاد ہو، پہلی ہماری کلاس تھی، اس میں ہم نے اس حدیث قدسی کے بارے میں بات کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت ظلما علی نفسی، میں نے ظلم کو حرام کر لیا ہے اپنے نفس کے اوپر، کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کرتا ہے. بادشاہ جو ہوتے ہیں اپنے ملک پر اپنا قانون نافذ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بتائیں. اور ہم ان ملکوں کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں جہاں قوانین کی پابندی کروائی جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ کی زمین پر کس کا نظام ہونا چاہیے؟ جس کی زمین ہوتی ہے اس کا نظام چلتا ہے. پوری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی زمین. تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے.
جو بغاوت کرے گا اس کے لیے الملک کا جیل خانہ جہنم موجود ہے، جو فرما برداری کرے گا اس کے لیے الملک کا مہمان خانہ جنت موجود ہے۔ الملک کی پکڑ سے نہ کوئی چھٹ سکتا ہے، نہ کوئی کہیں چھپ سکتا ہے۔ دنیا کے تو ملزم چھوٹ بھی جاتے ہیں، وہ تو کسی اور ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے پھر باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو کوئی چھٹ نہیں سکتا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب پھر اگر اپنے لیے ہم کو سبق اس میں سے نکالیں، اگر مجھے اور آپ کو کوئی چوائس دیتا ہے کہ تم کو کسی فقیر کا نوکر غلام بننا ہے یا کسی بادشاہ کا یا کسی جانور کا، تو بتائیں کیا چوز کریں گے ہم؟ اس میں کوئی سوچنے کی بات بھی نہیں ہے، ہم تو کہیں گے ہم کو تو بادشاہ کا غلام ہونا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو معمولی حیثیت کے لوگوں کی میڈز ہوتی ہیں ان کا حال حلیہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جن کے ہاں کام کر رہی ہیں ان کی اپنی حیثیت معمولی ہے، اور جو امیر کبیر ملینئرز بلینئرز کے ہاں جو لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا حال حلیہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تو کسی بڑے امیر کے غلام ہیں، یہ بڑے امیر کے سرونٹس ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسانوں کے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ تم چاہو تو تم الملک کے غلام بن جاؤ، اور اس کے اندر تو جو آنر ہے، کسی کا بھی غلام بننے میں بے عزتی ہے، کسی کا بھی، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو۔ اگر عزت اور آنر ہے تو الملک کا غلام بننے میں، اس کی کنیز بننے میں آنر محسوس کریں، فخر کریں اپنے اوپر کہ کس ہستی کی میں کنیز ہوں۔ لیکن اس چوائس کے باوجود لوگوں نے کیا چوز کیا کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں یا اس سے بدتر جانوروں کے غلام بن گئے، ان کو سرو کر رہے ہیں۔ تو جو بھی الملک کی اطاعت قبول کر لے گا، والنٹریلی چوائس صحیح کر لے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے پاس ہوگا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ تو سچائیوں کی نشستوں کے اوپر ہوں گے، الملیک کے پاس، ملیکن بادشاہ، ملیک، اور یہ ملیک ایک ہی دفعہ جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے، اور یہ ملیک آیا صرف آخرت کے کانٹیکس میں ہے، جنت کے ضمن میں خالی ذکر آتا ہے۔ ملیکن مقتدر، اقتدار والے بادشاہ کے پاس ہوں گے، ہر خواہش الملک ان کی پوری کرے گا۔ جنت ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان خانہ ہے، اور کیا کرے گا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب الملک ان کو پاکیزہ مشروب پلائے گا، ایسی مہمان نوازی کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں الملک کے غلام بن کر رہو، آخرت میں الملک کے مہمان بن کے رہو گے تا ابد الآباد۔ کون سا مہنگا سودا ہے مجھے بتائیں، کون سا غرور ہے جو ہم کو یہ کام نہیں کرنے دیتا، کس شیطان کے بہکاوے میں ہم آ گئے ہیں۔ اور الملک کی اطاعت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ہر مخلوق الملک کی اطاعت کر رہی ہے، مالک وہی ہے، الملک وہی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کیا ہے کہ آ جاؤ طوعاً او کرہن، خوشی خوشی آؤ یا زبردستی آؤ، آسمان اور زمین دونوں آ جاؤ۔ دونوں نے کیا جواب دیا؟ اتینا طائعین، ہم تو مطیع فرما بردار ہو کر آ گئے۔ آسمان اور زمین، سارے آسمان اور زمین، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ امیجن کریں جو گیسز تھیں، جو میٹر تھا اس کے اندر، جو انرجی تھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کو قوانین بنانے تھے، جو نیچرل لاز اللہ نے بنائے ہیں، فزیکل لاز، کیمیکل لاز، سب کا مالک کون ہے؟ سب کا مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ قوانین تو خود مخلوق ہیں، یہ اپنی جگہ کچھ دائمی تھوڑی ہیں، پرماننٹ تھوڑی ہیں، انڈیپینڈنٹ تھوڑی ہیں، ایٹرنل تھوڑی ہیں، کسی نے تخلیق کیا ہے تو یہ وجود میں آئے ہیں، اور جو خالق ہے وہی متصرف ہے، وہی ان پر قادر ہے، وہی اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، اللہ نے اس کے اندر جلانے کی صفت رکھی، الملک نے، آگ مخلوق ہے، وہ غلام ہے اللہ کی، آگ اللہ کا کہنا مانتی ہے، تو الملک نے حکم دیا اپنی مخلوق کو، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے ہمیں کہ یہ قوانین قدرت جو ہیں یہ خدا نہیں ہیں جیسے کہ آج کی سائنس نے بنا لیا ہے ان کو، تو یہ معجزات جو ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون ہے اصل مالک، کون ہے الملک۔ ساری کائنات کو اس نے حکم دیا کن، تو فیکون، وہ ہو گئی۔ اصحاب السبت ذکر اس کا قرآن میں آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الملک کے احکامات کی خلاف ورزی کری،
الملک کے احکامات کا کھیل بنایا انہوں نے. تو الملک نے کیا حکم دیا ان کے جسموں کو؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. تو وہ بندر بن گئے سارے کے سارے. یہ ہے الملک. اور کہتے ہیں میرا جسم، کہاں سے میرا جسم؟ میری زندگی کہاں سے میری زندگی؟ مستعار لے کر آئے ہیں، ادھار لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ایک ایک چیز کا پھر حساب دینا ہوگا اصل مالک کو. اور الملک کی مرضی، المالک کی مرضی وہ مخلوق کو کسی اختیار کا مالک بنا دے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ الملک کی مرضی ہے وہ کسی بھی مخلوق کو کسی بھی چیز کا مالک بنا دے عارضی طور پہ. اس نے ہمیں ارادے کی آزادی عطا کی ہے، اس نے مالک بنا دی ہم کو اپنے ارادے کا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ ہے سب کچھ کرنے والے تو واٹ از فریڈم آف چوائس؟ تو فریڈم آف چوائس کس نے دی ہے؟ المالک نے دی ہے. یہ اس کا ارادہ، یہ اس کی مرضی، الملک کی یہ مرضی ہے. تو اس نے ہم کو ارادے کی، اختیار کی آزادی دے دی. خود اپنے لیے ہم چوز کر لیں. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے مومن ہو جائے. ومن شاء، اور جو چاہے فلیکفر، کفر کرتا رہے. اور ایک اور چوائس، ایک اور اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ الملک نے، اللہ جو المالک ہے، اس نے ہمیں اپنے نفس، اپنی شہوات کا مالک بنا دیا ہے. شہوات کو ہمارا مالک نہیں بنایا، اینیمل انسٹنکٹس کو، ہمارے پیشنز کو ہمارا مالک نہیں بنایا. ہمیں اپنی انسٹنکٹس کا اور اپنے پیشنز کا، اپنی شہوات کا اللہ نے مالک بنایا ہے. یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پوری سورہ یوسف انہی کے ذکر کے اوپر ہے. تو انہوں نے اپنے رب سے کہا، یوسف علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھ کو اقتدار، اختیار دیا، مملکت دی، ملک. تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں مصر کا اقتدار ان کے پاس تھا، مصر کے معاملات کا اختیار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. یہی عام طور پہ ہم تفسیر کرتے ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت گہری آیت ہے. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو ملک عطا کیا ہے. کون سا ملک عطا کیا ہے؟ ملک سے مطلب ہے اقتدار. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس پر اقتدار دیا تھا، اپنے اینیمل انسٹنکٹس پر، اپنی جبلت پر، اپنی شہوات پر ان کو قابو دے دیا تھا. اور یوسف علیہ السلام کا نفس ان کی اطاعت کیا کرتا تھا. تو جب اس عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے نفس کی بات ماننے سے انکار کیا، بلکہ کیا ہوا، نفس نے یوسف علیہ السلام کی بات مانی. یہ تھا اختیار، یہ اقتدار تھا جو ان کو دیا گیا. یوسف علیہ السلام نفس کے غلام نہیں بنے، نفس یوسف علیہ السلام کا غلام تھا. تو اگر ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں تو ہم بھی ملک ہیں، ہم بھی بادشاہ ہیں. اگر ہم اس کو نیکیوں کا حکم دے سکتے ہیں، ہم اس کو برائیوں سے روک سکتے ہیں تو ہم ملک ہیں. اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. عقل میری ہے، میں عقل کی نہیں ہوں. لیکن عقل ایک ضدی بچے کی طرح ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے، مچل جاتی ہے، ضد پر آ جاتی ہے، اور ہم سے وہ ضد کر کر کے اپنی بات منوا لیتی ہے کہ میں جو سوچ رہی ہوں مجھے وہی کرنے دو. نفس بھی ایسا ہی بچہ ہے. ایک فرعون تو ہے ہی نا. فرعون، کسی نے کہا کہ نفس فرعون سے کم نہیں ہے. ہمارا نفس بھی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. چھوڑو اللہ کی بات، ہوتی رہے، اذان ہو رہی ہے فجر کی، ہوتی رہے، بات تم کو میری ماننی ہے. تو پھر ہمیں اپنی عقل پر قابو پانا ہے، اپنے نفس پر ہمیں قابو پانا ہے. میں عقل کی نہیں ہوں، عقل میری ہے. جو میں کہوں گی عقل وہ سوچے گی، ناٹ دا ادر وے راؤنڈ. تو اپنی عقل کو صحیح استعمال کر لیں، ہم ملک ہیں. ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے کسی سے پوچھا کہ تمہاری بیوی ہے، یا عورتوں کے لیے کہیں کہ شوہر ہے؟ اس نے کہا ہاں. پوچھا کیا گھر ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا تم غنی ہو؟ کہا کہ ہاں. اور کہا کہ کوئی نوکر چاکر غلام کنیزیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے جواب دیا فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ، تو پھر بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے. اور کیا بادشاہت چاہیے جب سر کے اوپر چھت ہے، کھانے کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، عزتیں محفوظ ہیں، الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر تو تم خود ہی بادشاہ ہو. ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم، جو کوئی تم میں سے صبح کرے. ہم سب نے آج صبح کی ہے. کس طرح؟ معافن فی جسدہ، کہ اس کا جسم صحت مند ہے،
आमिनन फी सिरबिही, रास्ता महफूज है, हम सब पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से, अल्लाह ने चाहा वापस भी घरों को लौट जाएंगे खैर आफियत से। इंदहु क़ूतु यौमिही, और उसके पास आज के दिन का खाना है। जरा अपने किचन में क्या क्या रखा हुआ है सोचिए, बर्नियाँ रखी हुई हैं सिर्फ आज के लिए नहीं, तो कम से कम 10 दिन की दाल, चावल, आटा, तेल, घी, ये सब कुछ तो है ना। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। अल्लाह करे बकरी का गोश्त ना रखा हो, बस अब तक आपके पास अगर है तो अब दे दिला के फारिग हो जाएं उससे आप। तो इतना कुछ तो अल्लाह ने हमको दिया है। यहाँ क्या है, इंदहु क़ूतु यौमिही, आज के दिन का खाना उसके पास है। तो क्या है मामला, का अन्नमा हिज़त लहुत दुनिया, ऐसा है जैसे कि उसके लिए दुनिया वसी कर दी गई है। कंटेंटमेंट देखें, क्या हमको कनात सिखाई है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम आज तो खा रहे होते हैं और हमें कल की फिक्र पड़ी हुई होती है, और कल का भी होता है तो हमको 10 साल आगे की होती है, और 10 साल आगे की भी खत्ते भर के रख लेते हैं, तो बच्चों की और बच्चों के बच्चों की फिक्रें पड़ी होती हैं। अल मालिक के हवाले करें बस अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई फिक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं। और जो हम बात कर रहे हैं कि बादशाह के साथ कानून, जो बीच में हमने डिस्कशन किया भी था, बादशाह के साथ कानून बनाने का लाजमी तसव्वुर आता है। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, और ये सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। तो फरमाते हैं, समेतु रसूलुल्लाह, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, आप फरमा रहे थे, अला, आगाह हो जाओ, क्या, इन्ना लिकुल्लि मलिकिन, हर बादशाह की हिमन, एक हिमन होती है। हिमन क्या, उसकी अपनी सेंचुरी होती है, उसकी अपनी हुदूद होती हैं। अला, आगाह हो जाओ, व इन्ना हिमल्लाह, आगाह हो जाओ, जो अल्लाह की हुदूद हैं, जो अल्लाह की सेंचुरी है, वो क्या है, महरिमुहु, उसकी हराम करदा चीज़ें। इसलिए कुरान में आता है, तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तक़रबूहा, इनके पास मत जाना। तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तातदूहा, और इनको तुम फलांग मत जाना। और अल्लाह ताला कहता है कितनी, ये खास तौर पे निकाह और तलाक के बारे में आता है कि ये अल्लाह की हदें हैं, इनका मजाक मत बना लेना तुम, वरना अल मलिक को बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो लिहाजा इसके बारे में इंसान मोहतात रहे। अच्छा, अब अगर कोई बगावत करता है तो बादशाह जंग करता है कि नहीं? तो ये हदीस में आता है कि मन आदली वलियन फ़आज़नतुहु लिल हर्ब, जो मेरे वली को तंग करेगा, मेरी तरफ से ऐलान जंग है उसके लिए। तो अल्लाह के नेक बंदों के साथ बहुत संभल के मामला करना चाहिए। दिल का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, कौन हकीकत में नेक है या नहीं। लेकिन अगर कोई बज़ाहिर अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहा है और उसका अखलाक अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक है, वो अपनी इबादत करता है, सब कुछ करता है, और ख़ास तौर पे कुरान के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों का बड़ा एहतराम करना चाहिए। क्या पता वही वलीउल्लाह हो। उनको तंग करना, उनको आजिज़ करना, बुरा भला कहना, उनको दीन के काम से रोकना, अड़ंगे डालना, मजाक उड़ाना, अल्लाह क्या कहता है, मन आदली वलियन फ़आज़नतुहु लिल हर्ब, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। और अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया है, ये अल्लाह की हिमन है। और अल्लाह ने कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, छोड़ दो जो रिबा रह गया है तुम्हारे ज़िम्मे, वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तुम तक़वा इख्तियार करो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अगर नहीं मानते बात, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम बाज ना आए और सूद खाते रहे तो क्या होगा, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर सुन लो कान खोल के अच्छी तरह, ऐलान है जंग अल्लाह की तरफ से, ऐलान जंग है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। ये इतना बड़ा हराम है, किसी और चीज़ के लिए इस तरह का हमें मजमून नहीं मिलता सिवाय सूद के। और हर बादशाह अपना निज़ाम लेकर आता है और निज़ाम नाफिज करता है। अल्लाह का निज़ाम, जिन निज़ाम को या सिस्टम को या कवानीन को दीन भी कहते हैं। दीन अल मलिक सूरह यूसुफ में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को उस बादशाह के कानून के मुताबिक नहीं रोक सकते थे। तो दीन का मतलब कानून होता है, दीन का मतलब निज़ाम होता है। तो अल्लाह ताला ने भी एक दीन दिया है हमको, अल मलिक ने कानून दिया है हमको, शरीयत दी है उसने। और वो क्या है, वो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक, अल मलिक के नज़दीक कानून, दीन, वे ऑफ लाइफ बस इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कुछ कबूल नहीं किया जाएगा क़यामत के दिन। हर मुकदमे का फैसला उस मुल्क के कानून के मुताबिक होता है। क़यामत के दिन सारे इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, क्रिश्चियंस, ज्यूज़, हिंदूज़, एग्नोस्टिक्स, एथिस्ट, बुद्धिस्ट,
سب کے مسلمز سب کے فیصلے کس کے حساب سے ہوں گے؟ اسلام کی شریعت کے مطابق ہوں گے، اسلام کے عقائد کے مطابق ہوں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اللہ نے کلیئر کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی، کوئی اور قانون لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں وہ کیا ہوگا؟ خسارہ پانے والوں میں ہوگا. تو یہ تو اکراس دا بورڈ ہے، سب کے لیے یہی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار دعوت دی تھی تمام سلاطین کو، بادشاہوں کو، کہ وہ اسلام قبول کریں. جیسے کہ ہرقل روم، اس کی طرف آپ نے اپنا ایک ایلچی بھیجا تھا اور اس کو یہ پیغام دیا تھا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا. اور کیا کہا؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تیرے مقام، تیری پوزیشن کی وجہ سے اسلام قبول کرنے پر تجھ کو دگنا اجر دے گا. دگنا اجر کس کا؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دنیا میں الملک جس کو مملکت عطا کرتا ہے، ملک عطا کرتا ہے، تو اس پہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. خود اللہ کا بندہ بن کے رہے اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کو اللہ کا بندہ بنائے. تو یہ کہا یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھ کو دگنا اجر دے گا. تو خود اسلام قبول کرے گا، تیری رعایا بھی اسلام قبول کرے گی. اور کہا فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تو منہ پھیر لیتا ہے اے ہرقل، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِرِيسِيِّينَ، تو جتنے یہ اریسیین ہیں جو کہ اسلام قبول نہیں کریں گے، ان سب کا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا. اریسیین کون ہے؟ مسیحی، یعنی کرسچنز. تو لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ سلطنت دے انسان محتاط ہو. اور بات یہ ہے کہ اللہ نے خود پوچھا ہے ہم سے کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ کیا متقیوں کو فجار جیسا بنا دیں گے؟ اب نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم تقویٰ کرنے والوں کو ہم کیا فاسقوں فاجروں جیسا بنا دیں گے؟ دنیا والے کہتے ہیں ہاں کچھ نہیں ہوتا، nothing is good or bad, only thinking makes it so. اللہ کا قانون مانو نہ مانو، نماز پڑھو نہ پڑھو، حجاب کرو نہ کرو، سچ بولو نہ بولو، اللہ سب کو معاف کر دے گا. اللہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تم کو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو کیا ہم مجرموں کرمنلز جیسا بنا دیں گے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرنے لگ گئے ہو؟ پھر کہتے ہیں اچھا چلو آدھا مانیں گے، آدھا نہیں مانیں گے، جو کنوینئنٹ ہے وہ مانیں گے، جو کنوینئنٹ نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہ اس چیز کو قبول کرے گا یا برداشت کرے گا کہ ٹھیک ہے تم ٹریفک لائٹ والا قانون مان لو، انکم ٹیکس والا قانون مت مانو. یہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں بہت لبرل ہیں، وی آر لبرل مسلمس. کسی بھی ملک میں کوئی شخص ایسی بات اگر کرتا ہے کہ اس کو لبرل سٹیزن کہا جائے گا کہ کرمنل کہا جائے گا؟ کرمنل کہا جائے گا، مجرم کہا جائے گا. تو اللہ نے یہ بھی پوچھا ہم سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم شریعت کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو اور سمجھتے ہو ایٹ لیسٹ ہم نے اتنا تو کر لیا؟ اللہ نے 10 دیے ہیں، 10 کے 10 ماننے. لا ایک اینٹیٹی ہوتا ہے، لا کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے. تو پورے کا پورا ماننا ہے تو پورا مانو، آدھا ماننا یہ کافی نہیں ہے. تو فرمایا پھر اللہ نے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. جو یہ کام کرے گا کہ آدھا قانون مانتا ہے اللہ کا، آدھا نہیں مانتا، اس کی جزا کیا ہوگی اس کے سوا کہ دنیا میں بھی رسوائی ہو اور آخرت میں شدید تر عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. دیکھا آپ نے الملک کا جو جلال ہے اس کے اندر. اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام کہتے ہیں، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور قرآن کے اندر جو آپ کو جلال، جو میجسٹی فیل ہوتی ہے وہ تو کمال کی ہے. لگتا ہے کہ ایک طاقت والی با اقتدار ہستی ہے جو ہم سے خطاب کر رہی ہے. یہ کسی غسائل کا، یہ کسی فقیر کا سوال نہیں ہے، یہ کوئی بھیک نہیں مانگی جا رہی، یہ کوئی التجا نہیں کی جا رہی. احکامات آتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم درست ہو جاؤ، ورنہ دیکھنا اللہ کیا معاملہ کرے گا تمہارے ساتھ. رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں انسان کے. ایک دفعہ انسان پہچان تو لے کلام کس کا ہے. تو سائل کی درخواست نہیں ہے کہ چاہیں تو بات قبول کر لیں، چاہے تو کہہ دیں معاف کرو معاف کرو. نہیں، یہ اللہ الملک کی طرف سے پیغامات آ گئے ہیں، احکامات آ گئے ہیں. ایک عام انسان کی طرف سے انویٹیشن آتا ہے شادی کا، ہم بہت ہمبلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پلیجر ہے آپ آئیں. آپ کو پتہ ہے جو رائل فیملیز کی طرف سے جو مونارکی ہے، جیسے برٹش مونارکی ہے، وہ جب ویڈنگ انویٹیشنز بھیجتے ہیں
تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئین خیر وہ تو مرا گئی، کہ بادشاہ ہے یا ملکہ ہے وہ بہت خوش ہوگی اور بڑا آنر ہوگا آپ تشریف لائیں. وہ کہتے ہیں یو آر کمانڈیڈ ٹو اٹینڈ. یہ ہے ان کا معاملہ. ان کے اگر ویڈنگز وغیرہ میں یا پارٹیز میں ڈنرز میں اگر بلایا جا رہا ہوتا ہے یو آر کمانڈیڈ ٹو اٹینڈ. تو جو اصل کمانڈز ان کا کیا معاملہ ہوگا. اور ہم نے کیا کھیل بنایا ہوا ہے، ہم نے کیا ہلکا لیا ہوا ہے. نہ اللہ کی پکڑ کا ڈر، نہ کسی اور کا ڈر انسانوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز شروع کرتے تو آپ کس عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے. اور یہ تو معاملہ ہوتا ہے دیکھیں کہ الملک بادشاہوں کی تعریفیں کی جائیں اور کچھ بھی نہ مانگا جائے تو تعریف کرنے پر ہی وہ نواز دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ افضل الدعا الحمدللہ، سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے. تم یہ کہو تو دیکھو کیا چھپر پھاڑ کے دے گا، کتنا نوازے گا وہ تم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عاجزی کے ساتھ دعا کرتے تھے. آپ نماز شروع کرتے، جس کو ثنا ہم کہتے ہیں. ہم تو عام طور پہ پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ایک یا دو ثنا ہم کو آتی ہیں. یہ ثنا دیکھیں کتنی لمبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ سب قرآن کی آیات ہیں، سورۃ الانعام میں آتی ہیں. پھر آپ فرماتے تھے اللہم انت الملک. الملک کے ساتھ دیکھیں حدیث میں آ گیا اللہ تو الملک ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے. وانا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام. ظلمت نفسی، میں نے بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ جیسے معصوم، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظلمت نفسی، میں نے بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر. واعترفت بذنبی، تو میں تو اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، بس اللہ الملک تو میرے سارے گناہ معاف کر دے. دیکھیں جو جتنا اللہ کی معرفت رکھے گا اتنا زیادہ اس کو اپنے اعمال پر افسوس ہوگا. کسی نے کہا ہے کہ تم لوگ تو گناہ کر کے اس طرح استغفار نہیں کرتے جیسے پہلے زمانے کے لوگ نیکیاں کر کے استغفار کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری نیکی اس قابل ہے کہ ہم اس کو اللہ کے آگے پیش کریں. تو یہ آپ کی چونکہ معرفت تھی تو آپ کو معمولی سی کمی عبادت میں کوالٹی بھی اگر کم ہو جاتی تھی تو آپ کو وہ اپنی خطا لگنے لگتی تھی. تو کہا کہ اللہ فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. واصرف عنی سیئہا، اس گناہ کی برائی اللہ مجھ سے دور کر دے. لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اللہ تیرے سوا اس برائی کو کوئی مجھ سے دور کر نہیں سکتا. لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک، کہ اللہ تعالیٰ میں لبیک کہتا ہوں، میں تیری طرف آتا ہوں، سب خیر اللہ تیرے اختیار میں ہے. الملک ہے. والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت اللہ تیری طرف نہیں ہے. انا بک و الیک، اللہ میں تو تیرا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک، اللہ تو بڑا بابرکت ہے. الملک تو بہت بلند ہے. الملک میں استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. پھر آپ دیکھیں تو یہ ہے اللہ کی شان اور اس کی اپنی فوجیں ہیں. لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اس کے لشکروں کو جان نہیں سکتا. کیا کچھ ہے اس کا، تو کرنے کا کام میرا اور آپ کا کیا ہے. یہ صفات آئی ہیں سورہ توبہ میں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. الملک کے ساتھ ایک مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائبون، بار بار اللہ کی طرف، الملک کی طرف رجوع کرنے والے. العابدون، عبادت کرنے والے. الحامدون، بہت حمد کرنے والے اس کی. السائحون، روزہ رکھنے والے یا جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر زمین میں چلنے پھرنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. علماء نے اتنا پیارا فرق بتایا ہے رکوع اور سجدے میں. رکوع کا مطلب کہ اللہ میں تیار ہوں تیری بات ماننے کے لیے، میں جھک گئی اللہ تیرے آگے. سجدہ اللہ تو توفیق عطا فرما دے، اب تیری مدد چاہیے مجھ کو، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا.
الآمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ الملک جو حدود بنا دی ہیں، مومن تو سپاہی ہوتا ہے، اللہ کی حدود کو خود بھی ڈیفینڈ کرتا ہے اور کوئی اور توڑتا ہو تو اس کو بھی روکے گا۔ الحافظون لحدود اللہ فرمایا وبشر المومنین، بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ مجھ میں اور آپ میں یہ تمام صفات پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات